آج جو ہے کھیر پوریاں بھی بنائے اور وہ دال چاپ وغیرہ کھانا اور چکن. ماشاء اللہ. سروس میں کوئی سروس بہت اچھی سروس ہے, سروس میں کوئی شک نہیں ہے. جی صاحب, آپ 29 تاریخ کے قافلے میں مکی مدنی ٹریولز کی جانب سے آئے, سروس کے بارے میں کیا ہے حقیقت بتائیے. جی ماشاء اللہ سے بہت اچھی سروس ہے. جب ایئرپورٹ پہ ہم لوگوں کے اشفاق بھائی صاحب ہمیں ریسیو کرے, وہاں سے آج 3 دن ہو گئے. اتنی بہترین سروس ہے کہ ہم سوچے نہیں تھے کہ اتنی ہو سکتی. ہر چیز کھانے کے لیے ٹائم پہ کھانا اور بہترین ٹیسٹ, ہر چیز ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے. انشاءاللہ ہم پھر کبھی آئیں گے تو اسی ٹریولس میں آئیں گے. السلام علیکم, میں محمد اعظم RH9 نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ناظرین, اس مبارک مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کے اور ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے آنے سے دنیا میں چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا اور اندھیروں کا خاتمہ ہو گیا. اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تعلق سے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اس موقع پر آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے خصوصی مہمان جناب شاہ حسین عابد صاحب, مبلغ اسلام, آصف نگر حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا دل کی گہرائی میں صاحب کا استقبال ہے. شکریہ. اس مبارک موقع پر ہمارے درمیان جناب شاہ حسین عابد, مبلغ اسلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بیان فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. RH9 نیوز چینل کے چیئرمین جناب عبدالرشید صاحب کا بہت بہت شکریہ, جنہوں نے یہاں ہمیں مدعو کیا ہے اس چینل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے کچھ باتیں سننے اور لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے, کچھ باتیں بتانے کے لیے ہمیں موقع دیا ہے. شاعر کہتے ہیں, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ و بالا ہے, بہت بلند مرتبہ ہے آپ کا, جس کے تعلق سے اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ اللہ نے خود بلند کیا ہے. تو اسی ذکر کو ہم کرنے کے لیے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کچھ باتیں کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف سامعین کی گوشِ گزار کرتا ہوں, جس میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جو بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے, جس میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فضلت علی الانبیاء بست, مجھ کو دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. وہ پہلی فضیلت ہے, اوتیت جوامع الکلم, مجھ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. یعنی جوامع الکلم سے مراد یعنی بات چھوٹی ہو مگر فصیح و بلیغ ہو, یعنی کلام مختصر ہو مگر معنی اس کے بہت وسیع ہو, اس کو جوامع الکلم کہا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو فرماتے تو مختصر الفاظ میں بہت وسیع معنی میں آپ گفتگو کرتے تھے, اور آپ ہی کے تعلق سے عرب میں مشہور تھا کہ افصح العرب لسانہ, یعنی عرب میں بہت سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بیان کرنے والے. تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اعطیت جوامع الکلم. تو جوامع الکلم سے مراد یہی ہے کہ بات مختصر ہو مگر فصیح اور بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہو. اور جو احادیث میں جو دوسری فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے, نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذات گرامی ہے, آپ کا جو وجود مبارک ہے, ایسا وجود ہے کہ اگر کوئی صرف آپ کو دیکھ لیتا تو اگر کوئی صرف آپ کو دیکھ لیتا دشمن تو اس کو رعب طاری ہو جاتا. اور ایک کتاب میں اسی روایت میں کچھ کمی بیشی سے آیا ہے کہ مسیرت شہرین کا لفظ آیا ہے, یعنی 1 مہینے کی مسافت پہ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دبدبہ ایسا طاری ہوتا تھا دشمن پر کہ آپ اگر 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی ہیں تو وہاں پر دشمن پر رعب دبدبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر طاری ہو جاتا تھا. یعنی اللہ نے آپ کو ایسی فضیلت عطا کی ہے کہ آپ اگر سامنے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں تو دشمن پر آپ کا رعب دبدبہ وہاں پر طاری ہو جاتا تھا. اور جو تیسری فضیلت ہے وہ ہے وہ احلت لی الغنائم, یعنی میرے ہی لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے.
یعنی مال غنیمت سے مراد وہ ہے جو فتوحات اسلامی میں جو دشمن کی طرف سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا گیا ہے۔ تو مال غنیمت کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، صرف یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی کے لیے مال غنیمت کو حلال و طیب کیا ہے۔ اور جو چوتھی فضیلت ہے وہ ہے وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یعنی یہ تمام روئے زمین مصلی بنا دی گئی ہے، یعنی مسلمان یعنی جو یہ زمین ہے یہ تمام کی تمام روئے زمین یعنی مسلمانوں کے لیے مصلی بنا دی گئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں تو وہاں پر اگر ان کو عبادت کرنا ہے تو وہاں ان کو عبادت خانے میں گئے بغیر وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایسی عطا کی ہے جس سے تمام کے تمام امت مسلمہ فیضیاب ہو رہی ہے۔ اگر کہیں بھی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان اپنا مصلی بچھا کر پاک و صاف جگہ پر وہاں پر اپنی نماز ادا کر لیتا ہے، یعنی جہاں پر مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے وہی اس کے لیے مسجد کی جگہ ہو جاتی ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ یہ تمام روئے زمین الارض کلھا لہو مصلی، یعنی تمام کی تمام روئے زمین مصلی بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پانچویں جو فضیلت ہے وہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں بھیجا گیا ہوں تمام مخلوق کی طرف۔ یعنی جو فضیلت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میری جو بعثت ہوئی ہے یہ تمام نسل انسانی کے لیے ہوئی ہے، مگر آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء و رسول و پیغمبر آئے ہیں وہ تمام کے تمام ایک خطے، ایک قبیلے، ایک ملک یا قوم کے لیے آئے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ تمام نسل انسانی کی طرف آئے ہیں۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں اس طرح بتایا گیا ہے سورہ اعراف میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام نسل انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے یہ تمام نسل انسانی کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی صرف عرب کے لیے یا عجم کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ تمام نسل انسانی کی طرف بھیجا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ کی جو رحمت ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے، کسی خطے قبیلے یا ایک عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اور جو چھٹویں فضیلت ہے وہ ہے وختم بی النبیون، یعنی مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ کوئی اور رسول آنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے تم پر تمہاری تمام نعمتیں اتمام کر دیا ہے اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ میں دین اسلام سے راضی ہوا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے یہ بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ یعنی یہ جو 6 فضیلتیں ہیں ایسی فضیلتیں ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلتیں دی گئی ہے یہ 6 آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ فضیلت عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تعلق سے جو قرآن کریم اور احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں انشاءاللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام و مرتبہ اور فضائل میں جو کچھ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے احادیث میں، اس کو ہم ناظرین کے گوش گزار کرتے رہیں گے ہم وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو ناظرین یہ تھی 6 فضیلتیں جو اس حدیث مبارک میں ذکر کی گئی ہیں جو ہم نے آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں ہم پھر اور کچھ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں سنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی جناب شاہ حسین عابد صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو اجازت دیجیے، جزاک اللہ۔ چینل کو لائک کیجیے، جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔